الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق صدق اللہ العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفلق کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سیکھیں گے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے مالک کی، صبح کے رب کی۔ فلق کے معنی صبح کے۔ من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان سب کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ کتنی خوبصورت دعا ہو گئی۔ اگر ہم صبح اٹھ کر یہ پڑھ لیں، رات سونے سے پہلے ہم یہ پڑھ لیں، تو بتائیے کہ تمام کی تمام مخلوقات کے شر سے ہم محفوظ ہو کر اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے۔ یہ ہمیں توفیق ملنی چاہیے۔ اور یہ آیت واقعتاً ایک بہت بڑے شر کی وجہ سے ہی آیتیں نازل ہوئیں۔ یہ دونوں صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کا جو شان نزول ہے، کیا واقعہ ہوا تھا کہ یہ نازل ہوئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا کچھ یہودی عورتوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے تھے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لیٹے ہوئے تھے، اور اس وقت میں دو فرشتے آئے اور وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ان کو کیا ہوا، کہ دوسرے نے کہا کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہے۔ کہا کہ کس نے کیا ہے؟ کہا کہ فلاں جو ہے وہ عورتوں نے کیا ہے۔ کہا کہ وہ جو ہے وہ کس پر کیا ہے؟ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پر کیا ہے۔ کہا وہ کہاں پر رکھا ہوا ہے؟ کہا فلاں جگہ پر ایک کنواں ہے، پوری تفصیل ہے حدیث میں کہ اس کنویں کے اندر وہ پیکٹ رکھا ہوا ہے، انہوں نے باقاعدہ چمڑے میں پیکٹ بنا کر اس کو رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنودگی کی حالت میں ان کی گفتگو سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنے صحابہ سے عرض کیا، اپنے صحابہ سے فرمایا کہ بھائی فلاں جگہ جاؤ اور وہاں پر کنویں کے اندر اس طرح جو ہے وہ کوئی پیکٹ ہے، اس کو اٹھا کے لاؤ۔ تو مفہوم یہی ہے کہ صحابہ کرام جاتے ہیں اور وہ لے کر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بالوں کو دیکھتے ہیں، کھولتے ہیں، تو ان بالوں میں کچھ گرہیں لگی ہوئی تھی، گٹھانے لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جو دو فرشتے آئے تھے وہ یہ بتا کر گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے دو صورتیں اتاری ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھیں گے تو یہ ان کے اوپر سے جادو ختم ہوتا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو پڑھتے جاتے تھے اور پھونکتے جاتے تھے، وہ گٹھان، وہ گرہیں خود بخود کھلتی جا رہی تھی۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ رات کے اندھیرے میں بہت سے لوگ گناہوں کے لیے نکل پڑتے ہیں، چوری کے لیے، اور معلوم نہیں کون کون سے گناہ جو ہے وہ اس وقت میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک خوف سی کیفیت بھی ہوتی ہے، تو لہذا اس کی بھی پناہ جو ہے وہ اس دعا میں مانگ لی ہم نے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں پر پھونک مارنے والیوں کے شر سے، یعنی وہ جو ان عورتوں نے ان گرہوں کے اوپر پھونک ماری تھی، ان کے شر سے بھی پناہ مانگنا اس صورت میں سکھا دی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے۔ حسد یہ بہت ہی بری بلا ہے، اور بعض اوقات انسان کو حسد جو ہے وہ کھا جاتا ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا ہے۔ جب بھی بیماری ہو، میں یہی ریکمنڈ کروں گا کہ آپ جو ہے وہ ان صورتوں کو اپنے اوپر ضرور جو ہے وہ دم کر لیں، یا پانی پر دم کر کے پی لیں۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کسی کی نظر لگی ہوئی ہوتی ہے، حسد کی نظر لگ جاتی ہے، بری نظر لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو لہذا یہ دعا اور یہ سورت پڑھنے سے ان ساری چیزوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔